الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. سنتوں کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کچھ عادت ہو رہی ہے؟ مشکل تو نہیں لگ رہا؟ الحمدللہ. آسان ہو گئے الحمدللہ. اور جو چیز مشکل لگے اس پر فوراً اللہ سے مدد مانگا کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ آپ کی عبادت کرنی ہے، آپ سے ہی مدد چاہ رہے ہیں، آپ ہی آسان کریں، آپ ہی ہمت دیں، آپ ہی توفیق دیں، آپ ہی میرے وقت میں برکت ڈالیں. میں یہ کرنا چاہتی ہوں لیکن آپ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتی. تو یہ اپنی عادت بنا لیں. چھوٹی سے چھوٹی مشکل، بڑی سے بڑی مشکل میں سب سے پہلے اللہ کی یاد آئے، زندگی آسان ہو جائے گی. اب دیکھیں، ہمیں جب کسی انسان کو کچھ بتانا پڑتا ہے نا اپنی مشکل کے بارے میں، تو کتنی مشکل پیش آتی ہے یا نہیں؟ کن الفاظ میں بتائیں، کتنا بتائیں، کیا بتائیں، کیا نہ بتائیں، پتہ نہیں وہ سن کے کیا سوچے گا میرے بارے میں، کیسے ہوگا، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. پھر لکھنا پڑتا ہے، ٹائپنگ میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. یہ تصویر نہیں اتاری ہے، پلیز لائٹ بند کیجئے. جس کام کے لیے بیٹھے ہیں اسی پہ توجہ رکھیں. جی، تو یعنی کتنا بتائیں، کیا بتائیں، اور پھر یہ کہ ٹائپ کرنا پڑتا ہے. اب پہلے تو ہاتھ سے ذرا لکھتے تھے خط وغیرہ، اب بھی لکھتے ہیں، اس میں بھی وقت لگتا ہے اپنی کہانی لکھنے میں. اور اگر ٹائپ کرنا پڑ جائے چاہے اردو میں چاہے انگلش میں، کتنا ٹائم لگتا ہے. اور پھر اس کو پڑھنا ہوتا ہے کہ یہ بات سمجھ آئے گی بھی یا نہیں اس کو. اور پھر جب اس کو بھیج دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر پریشانی لگ جاتی ہے. بار بار میسج چیک کرتے ہیں، اس نے جواب ہی نہیں دیا، پتہ نہیں جواب آیا کہ نہیں آیا. اور پھر جب جواب ہماری مرضی کے مطابق نہیں آتا، ہماری توقع کے مطابق نہیں آتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اور فرسٹریشن ہوتی ہے. پھر ہم سوچتے ہیں اچھا اور کس کو بتائیں. کس قدر بھول میں ہے نا ہم. تو سب سے پہلے کس کو بتائیں؟ اللہ کو، جو پہلے سے ہی ہمارے حال کو جانتا ہے. لیکن اس کو پسند ہے کہ بندہ اپنی حاجت میرے سامنے رکھے. وہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ خود اپنے منہ سے بول کے توجہ کے ساتھ میری بارگاہ میں آئے. کیوں؟ کون یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں؟ جس کو آپ سے محبت ہوگی وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ کریں، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کا خیر خواہ ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ
آپ کے پاس مسئلے کا حل ہوتا ہے اور ایک بچہ کبھی اس کے پاس جاتا ہے، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، تو آپ سوچتے ہیں کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ حل کہاں ہے نا، پھر آپ اسے خود ہی بلا لیتے، ادھر آ جاؤ، یہ لو دیکھو، یہ پینسل ہے میرے پاس، یہ لے لو، یہ پینسل فلان جگہ رکھی ہوئی ہے۔ یا بعض اوقات آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کو خود نظر نہیں آتی، وہ صوفے میں کہیں اٹکی ہوئی ہوتی ہے اور وہ میری پینسل کہاں گئی، میری پینسل کہاں گئی، اس سے پوچھ رہا ہے، اس سے پوچھ رہا، پتہ آپ کو ہے، پھر آپ اس کو کہتے ہیں وہ دیکھو فلان جگہ لگی، مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قریب ہے، مجیب ہے، نہ لکھنے کی ضرورت ہے، نہ سوچنے کی ضرورت ہے، بس جو دل میں ہے اپنے دل کے احساسات اللہ تعالیٰ کے آگے رکھ دیں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو حل سجھا دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جگہ بتا دے گا جہاں آپ کو اس مسئلے کے حل کے لیے جانا چاہیے، وہ رہنمائی کر دے گا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اللہ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ اگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے نا، چاہے نفس کی طرف سے آ رہی ہے یا شیطان کی طرف سے آ رہی ہے، تو اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے نا۔ ان دونوں پہ کس کا کنٹرول ہے؟ میرا؟ آپ کا؟ ہمارا ہے کنٹرول؟ نفس بھی قابو نہیں آتا، جو اپنا ہی ہے وہ بھی ہمیں اوور پاور کر جاتا ہے۔ تو ان پہ کنٹرول کس کا ہے؟ قادر مطلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ میں نے یہ سنتیں پڑھنی ہیں، آپ میرے لیے آسان کر دیں، آپ میرے اس وقت میں برکت ڈالیں، میری زندگی سے فضول اور بیکار کام نکال دیں، تاکہ مجھے وقت ملے کہ میں افضل ترین کاموں کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا انشاءاللہ۔ آج ہم پڑھیں گے مغرب کی سنتوں کے بارے میں۔ مغرب کے فرضوں سے پہلے بھی 2 سنتیں ہوتی ہیں۔ عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو۔ تیسری مرتبہ فرمایا جو چاہے، یعنی لازم نہیں کیا، اسی لیے ہماری میجورٹی اکثریت پڑھتی نہیں، اور یہ اس لیے فرمایا کہ لوگ کہیں اسے سنت مؤکدہ نہ بنا لیں جیسے ظہر کی ہیں۔ اسی طرح سنن یہ صحیح بخاری کی روایت تھی۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مؤذن اذان دیتا تو لوگ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کے لیے اس کثرت سے کھڑے ہو جاتے کہ محسوس ہوتا اقامت ہو گئی ہے، یعنی سارے لوگ کھڑے ہو جاتے 2 سنت پڑھنے کے لیے اس سے پہلے کہ جماعت کھڑی ہو۔ اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ حرم میں ایسا ہی ہوتا ہے، تو اکثر لوگ جنہوں نے یہ حدیث نہ پڑھی، نہ سنی، نہ کہیں دیکھی کوئی ایسی چیز، وہ حیران ہوتے ہیں یہ لوگ کس چیز کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ابھی امام نے تو نماز شروع نہیں کی، یہ کون سی نماز ہے؟ یعنی اتنی لا علمی ہے ہمیں اپنی ہی سنتوں سے، کیونکہ ہم علم حاصل نہیں کرتے، اور خاص طور پر حدیث کا علم، سنت کا علم جو ہماری زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اس کی بہت کمی ہے۔ آپ دیکھیں جتنی بچیاں تعلیم القرآن میں ہوتی ہیں اتنی تعلیم الحدیث میں تو نہیں ہوتی، حالانکہ ہونی چاہیے۔ ایک لحاظ سے تو اچھا ہی ہے کیونکہ جگہ نہیں ہے ہمارے پاس اگر یہ ساری حدیث پڑھنے آ گئی تو کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی وسعت ڈالے۔ اور پھر فرض کے بعد 2 سنتیں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا کرتے، پھر میرے گھر تشریف لاتے اور 2 رکعت ادا کرتے، یعنی نماز فرض مسجد میں ادا کرتے اور پھر گھر میں آ کے یہ مغرب کی 2 سنت پڑھ لیتے۔ رافع بن خدیج، جیسے خدیجہ ہوتا ہے نا تو لڑکوں کے لیے خدیج ہوتا ہے نام، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں یعنی بنو عبد الاشہل کے محلے میں تشریف لائے،
آپ نے ہماری مسجد میں ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا یہ 2 رکعتیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو، یعنی فرض پڑھ کر گھر چلے جاؤ اور یہ جا کے گھر میں پڑھو۔ ایک تو گھر میں جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے، دوسرے یہ ہے کہ گھر والوں کو بھی ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ ہاں مرد حضرات بھی گھر میں ہیں، اور ایک ان کو ایک فیل ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی ٹائم ہے۔ جو مرد حضرات مسجد جاتے ہیں اور پھر آنے کا نام نہیں لیتے اور پھر بہت دیر کرتے ہیں اور بعض اوقات کئی نمازیں اکٹھی پڑھ کے آتے ہیں، پھر ان کے گھر والوں کو ان سے شکایت ہو جاتی ہے، اور ان کو پھر شوہر سے یا بھائی سے یا باپ سے تو کچھ شکایت ہوتی ہے، ساتھ مسجد سے بھی ہو جاتی ہے۔ وہ مسجد کے بارے میں بھی بدگمان ہو جاتے ہیں کہ یہ مسجد جاتے ہیں اور وہاں سے نہیں آتے، یہ مسجد جانا، اندر شیطانی آواز آ رہی ہوتی ان کا مسجد جانا ٹھیک نہیں، اور پھر بعض اوقات انکانشیسلی وہ مسجد جانے کو ان کے ڈیلے کروا دیتے ہیں۔ تو ہر چیز میں اعتدال اور سنت کی پیروی زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اگر آج بھی ہم ان سنتوں پر عمل کریں اور ہمارے مرد حضرات بھی ان سنتوں پر عمل کریں تو زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے۔ اور پھر آپ دیکھیں جب بچے، چھوٹے بچے صرف ماں کو ہی نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، کیونکہ باپ تو ساری نمازیں باہر پڑھ رہا ہے، جو دینی گھرانے بھی ہیں۔ اب 2 طرح کے ہیں نا ہمارے ہاں گھرانے، ایک جن میں مرد نماز ہی نہیں پڑھتے، نہ مسجد جاتے ہیں نہ گھر میں پڑھتے ہیں، ماں بیچاری اٹھتی ہے پڑھتی ہے جو کرتی ہے، دوسرے جو مسجد جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے، اور بچے جو ہیں وہ صرف ماں کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں۔ تو ان چھوٹے لڑکوں کو مسجد جانے کی عادت ہی نہیں پڑتی پھر۔ تو اگر ہم صحیح سنت پر آ جائیں تو ہر چیز اپنی جگہ پر آ جائے گی، اور ایک خیر نہیں کئی طرح کی خیر نصیب ہوگی۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ چلیے اب ہم قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔ جی سوال کے؟ نہیں یہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ وہ تو 2 بھی پڑھ سکتے، 4 بھی، جتنے بھی پڑھ سکتے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله الذي فتح لنا ابواب فضله وفتح لنا ابواب رحمته وفتح لنا ابواب جنته، والحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وأرسل إلينا سيد الأنام ووضع عنا ما لا طاقة لنا به ولم يكلف أنفسنا إلا وسعها۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے اپنے فضل اور مہربانی کے دروازے کھولے، تبھی تو یہاں بیٹھے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے، رمضان ہے، اور ہمارے لیے اپنی جنت کے دروازے کھولے۔ کب کھلتے ہیں جنت کے دروازے؟ رمضان میں۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت فرمائی اور ہماری طرف تمام انسانوں کے سردار کو رسول بنا کر بھیجا، اور جس عمل کے کرنے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے معاف کر دیا، اور ہمارے نفسوں کو ان کی طاقت سے زیادہ مکلف اور ذمہ دار نہیں بنایا۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا
إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ابو البشر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے قصے کے سلسلے میں ہم آیت نمبر 27 کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو آدم کے دو بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ سنائیں۔ جب ان دونوں نے اپنی قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک سے قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی، تو اس نے کہا، یعنی جس کی قربانی قبول نہ ہوئی، میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا، اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ تو آج ہم آیت کے آخری حصے کو دیکھیں گے، قال انما یتقبل اللہ من المتقین۔ ہم آیات کی گہرائی میں آیات کے فوائد کی طرف نظر رکھے ہوئے ہیں، تو ہم اسی کا مطالعہ کریں گے۔ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ اس نے کہا، اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ حکمت بھرا مختصر اور جامع کلام ہے جو بہت سے معانی اور فوائد پر مشتمل ہے۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی مومن کی اطاعت اور عبادت قبول کرتا ہے جو متقی ہو۔ عامر بن عبداللہ پر جب موت کا وقت آیا تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا، آپ کیوں روتے ہیں حالانکہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں اور اس قدر نیک اعمال کرتے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنتا ہوں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہے جو تقوی کی بنیاد پر ہو۔ جس انسان کے اندر یہ احساس رہتا ہے اسے کبھی اپنی نیکیوں کا غرور نہیں ہوتا، وہ کبھی سیلف پائٹی کا شکار نہیں ہوتا، وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں تو بہت نیک ہو گیا ہوں اور اب میری جنت پکی ہو گئی ہے اور میں دوسروں سے بہتر ہو گیا۔ تو یہاں پر جو کی ورڈ ہے وہ تقوی ہے، یعنی تقوی جو عمل کے قبول ہونے کا سبب ہے وہ ہے کیا؟ تنہائی میں اور علل اعلان اللہ کی خشیت اختیار کرنا، صرف اللہ کے لیے کام کرنا، صرف اسی سے ثواب کی توقع رکھنا اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کرنا۔ تقوی کا لفظ لغت میں وقایا سے ہے، وقایا جس کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو کسی خطرے سے روکنا، اور شرعی معنوں میں اس سے مراد اپنے آپ کو اس خطرے سے روکنا جو انسان کی آخرت کی سعادت کے درپیش ہو، یعنی انسان کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہو، یعنی ہر اس خطرے سے بچنا، ہر اس عمل سے بچنا، ہر اس کام سے بچنا جو آخرت میں نقصان دینے کا باعث بنے۔ تو متقین وہ لوگ ہیں جو اپنے دین کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں، ہر اس خطرے سے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس سے بچا لیں۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں تقوی
اس خطرے کے بارے میں خوف کا احساس ہے جو اس کی آخرت میں نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. یعنی ان چیزوں سے ڈرتا ہے مومن جو آخرت میں نقصان کا باعث ہو سکتے. اسی لیے عام طور پر اس کو کیا کہتے ہیں؟ خوف خدا. تقوی کا کیا معنی کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا ڈر. کیونکہ وہ ڈر ہوتا ہے تو انسان بچتا ہے، خطرے سے ڈرتا ہے تو پھر انسان کے اندر ایک بچنے کی کیفیت آتی. یہ جو بچنے کی کیفیت ہے اسی کو پھر پرہیزگاری کہتے ہیں. تو پرہیزگاری اصل میں تقوی کی شرط ہے، کیونکہ گناہ اور خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پرہیز اور دوری اختیار کرنا ضروری ہے. یعنی گناہ سے آپ کیوں بچتے ہیں؟ اللہ کے ڈر سے. تو یہ جو بچنا ہے یہ اس لیے بچنا ہوتا ہے کہ آپ اس گناہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ خطرے کا باعث ہے میری آخرت کے لیے. اسی طرح یہ معنی بھی کیا جاتا ہے خود کو اللہ کے عذاب سے بچانا. یعنی بچانے کا جو کوئی معنی ہے، گناہ سے بچانا، خطرے والی چیز سے بچانا، اللہ کے عذاب سے بچانا. یعنی متقی انسان اپنے آپ کو نیک عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاتا ہے اور الٹیمیٹلی عذاب سے بچاتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اور اس کی سزا سے ڈرتے ہیں. ایک آدمی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تقوی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کیا تم کبھی ایسے راستے پر چلے ہو جو خاردار ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. انہوں نے فرمایا پھر تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا جب میں کانٹوں کو دیکھتا ہوں تو اس جگہ سے کترا کے نکل جاتا ہوں. یعنی گناہ، اب اس کو گناہ کے سینس میں لے کانٹوں کو، جیسے گناہ والا کام کہیں ہو رہا ہے تو وہ انسان کیا کرے؟ بچ کے نکل جائے، قریب نہ جائے. لا تقربوا الزنا، دور دور سے نکلے. یا اوپر سے پھلانگ جاتا، نہیں اس کے اندر نہیں گرتا بلکہ اوپر سے چھلانگ لگا دیتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا یہی تقویٰ. اور ابی ابن کعب والی روایت تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے تو انہوں نے پوچھا کیا تم کسی خاردار جنگل سے گزرے ہو؟ کہاں کا کیا؟ انہوں نے کہا میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزرتا ہوں. کہا یہی تقویٰ ہے کہ دنیا میں طرح طرح کے فتنے، ترغیبات اور طرح طرح کے گناہوں کی دعوت ہے، تو انسان پھر اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو اور آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ان گناہوں میں پڑنے کی بجائے ان سے بچ کے نکل جاتا ہے، اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنا تقویٰ ہے. اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے نور پر، یعنی ایک بصیرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ثواب کی امید رکھیں، اور جو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو بھی اللہ کی طرف سے علم کے نور کی بنا پہ چھوڑ دیں. یعنی علم کا ایک نور ہوتا ہے نا جو دل پہ پڑتا ہے اور انسان کو نظر آنے لگتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اور اللہ کے عذاب کا خوف رکھیں. ایک قول یہ بھی ہے کہ تقویٰ سے مراد ہے اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کو بھولا نہ جائے، شکر کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے. تو جس انسان کے اندر اطاعت ہو، ذکر ہو، شکر ہو، وہ متقی انسان ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے آپ کو منع کیا ہے، اور وہاں سے غیر حاضر نہ پائے جہاں جانے کا حکم دیا ہے، وہاں سے غیر حاضر نہ پائے. یہ یاد رکھیے کہ تقویٰ صرف ظاہری وضاقتہ کا نام نہیں، کیونکہ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں مخصوص لباس، مخصوص چیزیں، تسبیح وغیرہ پکڑ لی جائیں، داڑھی بڑھا لی جائے یا
حجاب کی مخصوص ساخت بنا لی جائے، یا ڈھیلے ڈھیلے چلا جائے، یا ہر وقت ہلتے جلتے رہا جائے، یا چند ایکشنز کو وہ تقوی کا نام دیتے کہ جس کے اندر یہ سب کچھ ہوگا وہ متقی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تقوی کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ کبھی آپ کو ایکو کروانے کا اتفاق ہوا، جو دل کی یعنی دل کا سکین کرتے ہیں؟ آپ میں سے کسی نے کروایا؟ نہیں کرایا؟ پھر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی۔ اچھا وہاں پر ہے جی۔ اس میں ہوتا ہی ہے سمپلی، اوکے، اس میں ہوتا ہی ہے سمپلی کہ وہ آپ کے ہارٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا آلہ رکھتے ہیں جیل کے ساتھ، اور اس سے اسکرین کے اوپر آپ کے دل کے اندر تک جھانک کے دیکھ لیتے ہیں کہ پمپنگ کیسے ہو رہی ہے، خون کتنا فلو کر رہا ہے، کیسے دھڑکن کیسی وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ دیکھتے ہیں اس میں، والو کیسے کام کر رہے ہیں۔ تو میں سوچ رہی تھی، مجھے اس کا اتفاق ہوا، تو میں سوچ رہی تھی کہ اس مشین سے تقویٰ تو کہیں نظر نہیں آئے گا، کوئی مشین تقویٰ نہیں دیکھ سکتی۔ اگر میرے دل میں اللہ کی محبت ہے تو اس مشین سے تو نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ ظاہری مشینیں اور ظاہری چیزیں ہمارے یعنی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اللہ پہ پیار نظر آتا ہے کہ اللہ نے اس دل کے اندر کیا کچھ چھپا دیا، کیسے کیسے بھید ہیں ہمارے دلوں کے اندر۔ ہم اصل میں کیا ہیں وہ تو یہاں ہے نا، اندر سے کیا، ہماری نیتیں کیسی ہیں، ہمارے ارادے کیسے ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں، ہم کس چیز سے محبت کرتے ہیں، کس چیز سے بغض رکھتے ہیں، کیا کرنے کا شوق رکھتے ہیں، کیا نہیں، کسی کو نہیں پتا۔ کتنا اللہ نے محفوظ رکھا، ہمارے پردے رکھے۔ اور اگر ہم کسی خراب چیز کی بھی چاہت رکھتے تو بھی اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں پتا چلتا۔ تو یہ تقویٰ کا معاملہ بھی پھر براہ راست کس سے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کا تقویٰ یعنی وہ دل جو صرف اللہ دیکھتا ہے، صرف وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے اندر کس یعنی کیا کیا چیز ہے۔ اسی کے اندر حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، یعنی بدگمانیاں بھی ہیں، اور نفرتیں بھی، اور محبتیں بھی، اور شوق بھی، اور جذبے بھی، اور نیتیں بھی، اور ارادے بھی، کیا کچھ سمیٹا ہوا اس دل نے۔ تو تقویٰ کا تعلق اصل میں دل کے ساتھ ہے۔ جو آدمی گہرائی کے ساتھ معاملات پہ غور کرتا ہے وہ تقویٰ کی روش پہ قائم رہتا ہے، یعنی جو چیزوں کو دل کے ساتھ، دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے وہ تقویٰ پہ قائم رہ سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، ہم ان آنکھوں سے ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں، مشینوں سے دیکھتے ہیں، اور ایک کیا ہے کہ ہم دل کی آنکھوں سے پھر دیکھنے لگتے ہیں، دل پر وہ نور بصیرت آتا ہے۔ علم کا نور بھی دل پر ہوتا ہے، جو امام شافعی کو ان کے استاد نے کہا تھا نا کہ یہ اللہ کا نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور اللہ کا نور کسی گناہگار کو نہیں دیا جاتا۔ یعنی آپ بہت سا علم حفظ کر سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، فر سنا سکتے ہیں، لیکن اس کا نور آپ کے دل پہ تقویٰ کے ساتھ ہی پڑے گا، جب آپ گہرائی کے ساتھ اس پہ غور و فکر شروع کریں گے، احساس رکھیں گے۔ تو تقویٰ حقیقت میں ایک داخلی کیفیت کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص اندرونی طور پر متقی نہ ہو تو بیرونی رکھ رکھاؤ اس کو متقین میں شمار نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح تقویٰ جو ہے اپنے محاسبے کا نام ہے، کہ انسان چونکہ اپنے دل کو دیکھتا ہے، اپنے اندر کے خیالات اور جذبات کو جانتا ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنا محاسبہ بھی کر سکتا ہے، یعنی سنجیدگی کے ساتھ غور کرتا ہے، اور مستقل طور پر غور کرتا رہتا ہے، اور مستقل طور پر جائزہ لیتا رہتا ہے کہ میں کس موقع پر کیا سوچ رہا ہوں۔ یعنی اپنے خیالات کو انسان
خود پڑھتا بھی ہے اور پھر خود اینالائز بھی کرتا ہے اور خود یہ ایڈٹ کر سکتا ہے، خود ہی اس میں سے کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر سکتا ہے، کچھ چیزیں باقی سیو کر سکتا ہے. یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ آپ کو خود کرنا ہے. سیلف انالیسس، اپنا محاسبہ آپ. اور یہ ہوتا رہے گا، یعنی آپ کی سیلف ٹاک ہوتی رہے گی اپنے اندر ہی اندر، اپنے سے باتیں کرتے رہیں گے، چاہے آپ لوگوں کی مجلس میں ہو، کچھ بھی کر رہے ہوں، اندر کی آواز سنتے رہیں گے تو آپ تقویٰ کی روش اختیار کرتے رہیں گے. پھر آپ کو قوت ملے، اور جہاں آپ کو پتہ چل جائے، ڈیٹیکٹ ہو گیا یہ ہے فالٹ، یہاں ہے مسئلہ، اب آپ اس کے آگے کمزور ہیں، بچھے ہوئے ہیں، پھر اللہ سے مدد مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس سے نکالیں. بالکل ایسے ہی جیسے جسمانی بیماریوں کو، مثلاً اگر کسی کا ہارٹ سکین ہوتا ہے اور ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ہارٹ میں فلاں تکلیف ہے، تو پھر وہ اس کو جان کے بیٹھ تو نہیں رہتا، پھر اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ وہ کس سے ملتا ہے جا کے؟ کارڈیالوجسٹ سے. کارڈیالوجسٹ سے جا کے ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب مجھے آپ اس کا حل بتائیں. وہ اس کے لیے کیا تجویز کرتا ہے؟ کچھ دوائیں اور کچھ پرہیز. پرہیز کا نام نہیں لیا آپ نے، کیونکہ ہم پرہیز والی قوم نہیں ہیں. پرہیز کو کچھ نہیں سمجھتے. تقویٰ ہے ہی پرہیز. تو اب بھی ایسے لوگ ہیں جو آپ کا علاج صرف دوا سے نہیں کرتے. دو طریقہ علاج ہے، ایک میں دوائیاں ڈومیننٹ ہیں اور ایک میں پرہیز ڈومیننٹ ہے. دونوں میں اعتدال ہونا چاہیے، دوا بھی کرنی چاہیے اور پرہیز بھی کرنا چاہیے. دوا نہیں کریں گے تو علاج نہیں ہوگا، وہ کریکشن نہیں ہوگی فالٹ کی، اور پرہیز نہیں کریں گے تو وہ صحت مند نہیں ہو سکے گا آپ کا دل، یا جس جگہ کے بھی آپ علاج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو دل کے اندر جب کوئی خرابی آ جاتی ہے، نیت میں خرابی آ جاتی ہے، یا کوئی ایسی خواہش غلبہ پا لیتی ہے، یا کوئی چیز آپ کے دل میں وسوسہ غلبہ پا لیتا ہے، تو اس میں پھر آپ کو دونوں چیزیں کرنی پڑیں گی. دوا بھی کرنی پڑے گی، کچھ چیزیں پڑھنی بھی پڑیں گی، اور کچھ چیزوں سے بچنا بھی پڑے گا. اس کے بغیر شفا نہیں ہوگی. اور اگر شفا نہیں ہوئی اور یہ بیمار دل لے کے چلے گئے، مر گئے، ہو اس سے بڑا اپنے ساتھ ظلم کوئی نہیں. کیونکہ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. آپ کا جسم بھی، آپ کے ہاتھ پاؤں جنہیں سنوارتے رہتے ہیں، جنہیں خوبصورت بنانے کی فکر کرتے رہتے ہیں، یہ بال، یہ کھال، یہ سب کچھ سب پیچھے رہ جائے، سب قبر میں مٹی بننے والا ہے. روح نے جانا ہے، اور روح نے ساتھ کیا لے کے جانا ہے؟ روح جب جائے گی آگے، ساتھ کیا لے کے جائے گی؟ نفس مطمئنہ، قلب مطمئن. اگر آپ اس حال میں فوت ہوتے ہیں کہ آپ کا قلب مطمئن ہے، تو پھر آگے برزخ کی زندگی میں ایک اطمینان نصیب ہوگا. روح کو جہاں بھی جگہ ملے گی، جس بھی آسمان پہ، علیین میں، جس بھی درجے پہ، جو بھی جگہ اللہ نے رکھی ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایک اطمینان والی زندگی بسر کریں گے، کیونکہ یہ ساتھ جانا ہے. مال، اولاد، جسم سب پیچھے، سب زمین میں، آگے آسمانوں پہ جائے گی روح، اور اس کے ساتھ جائے گا آپ کا پیارا سا دل. اب سوچ سمجھ کے دل میں چیزیں رکھیے، ٹھیک ہے، اور اس کے مسلسل علاج کی فکر کیجیے. کیونکہ جسمانی طور پر بھی اگر دل صحیح کام کرتا ہو نا، تو باقی سارا جسم صحیح کام کرتا ہے. اور اگر دل کے کسی حصے کا فنکشن ٹھیک نہ ہو، تو آپ کے جسم کا کوئی حصہ مستقل طور پر بیمار رہ سکتا ہے، اور آپ جانتے بھی نہیں ہوتے کہ اصل خرابی تو دل میں ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا، بیماری کہیں اور ہے. ہم ظاہر علاج کرتے رہتے ہیں، یہ جگہ خراب ہو گئی ہے، یہاں درد ہو گیا، یہ سوج گئی، انفلیمیشن ہو گئی. نہ بھائی، پیچھے جڑ تک جاؤ. تو دل جو ہے نا، یہ ایسے ہی جیسے مٹی کے نیچے وہ زمین میں پودا ہوتا ہے نا، اور اس کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. اگر آپ دل کو آپ دیکھیں نا، تصویر دل کی، تو دل کے اوپر چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں، ویسلز ہوتی، سارے جسم کے اندر بھی وہ پھیلی ہوئی ہیں، لیکن وہ ساری کنیکٹڈ ہیں ہارٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے.
تو اگر یہاں پر صحیح بلڈ فلو ہو رہا ہے اور پورے جسم کو پہنچ رہا ہے تو آپ انشاءاللہ ایک ہیلدی ایکٹیو بہترین انسان ہو. اسی طرح اگر دل کے اندر خیر ہے، اچھائی ہے، تو وہ تقویٰ ہے، تو وہ آپ کی پوری زندگی کو رول کرے گا. اس لیے اس کی طرف توجہ کی ضرورت، حتیٰ کہ آپ کے اعمال کی قبولیت کا انحصار بھی اسی پر ہے. ابن قیم کہتے ہیں، تقویٰ کے کچھ مراتب بھی ہیں. ابن قیم کہتے ہیں دل اور اعضاء کو گناہوں، سوری میں بات کر رہی تھی اور بیچ میں کہیں اور چلی گئی اور اصل بات چھوٹ گئی. تو جیسے دل کے اوپر رگیں ہوتی ہیں نا، ایسے پورے جسم میں بھی رگیں ہوتی ہیں. تو دل کی جو رگیں ہیں وہ بنیاد کا کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے زمین کے اندر جڑیں جاتی ہیں نا، اور پھر جتنی اچھی زمین، سوائل اچھی ہو، جڑیں دور تک پھیلے، مضبوط ہو، درخت اتنا ہی کیسا ہوتا ہے، درخت اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے، اس کے پتے اتنے ہی گرین ہوتے ہیں. اور پھر پتوں کے اندر بھی رگیں دیکھی ہوں گی آپ. ان رگوں کا تعلق نیچے سے بھی ہے، اوپر سے بھی ہے. پتے اپنی غذا صرف زمین سے نہیں لیتے، کہاں سے لیتے ہیں؟ سورج سے بھی لیتے ہیں، روشنی سے بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہماری بھی جو ہمارے لیے بھی غذا اوپر سے بھی آتی ہے اور نیچے سے بھی آتی ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کو اپنے قلب، دل پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا علاج اور اس کا پرہیز. اس لیے آپ دیکھیں کہ ابن قیم کہتے ہیں تقویٰ کی 3 درجات ہیں. دل اور اعضاء کو گناہوں اور حرام کاموں سے بچانا. حرام کاموں سے بچانا، اب یہ کیا ہے؟ اس کو دوسرے لفظوں میں کیا کہیں گے؟ وقایا یا پرہیز. اور انگریزی میں کیا کہتے ہیں پرہیز کو؟ یہ ہے ہی کوئی نہیں لفظ انگریزی میں. پریکاشن. صحیح، پریکاشن. تو پریکاشن لینی ہے کس چیز سے؟ حرام کاموں سے. پھر وہ کہتے ہیں اس کے بعد مکروہ کاموں سے، کیونکہ ہم عام طور پہ کیا پوچھتے ہیں؟ یہ حرام تو نہیں؟ وہ حرام نہیں تو بس ٹھیک ہے، اب چھٹی ہے، اب جو مرضی کریں. کئی لوگ کہتے ہیں میں نے پڑھا تھا یہ مکروہ ہے، تو مطلب یہ کہ کچھ تو کر ہی سکتے ہیں نا، کچھ تو جواز ملتا ہی ہے، مکروہ ہی ہے نا، کون سا حرام ہے؟ ٹھیک ہے مکروہ ہے، لیکن مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ ناپسندیدہ کو. تو آپ ناپسندیدہ کام کر کر کے متقی بن سکتے ہیں؟ نہیں. تو پہلا درجہ کیا ہے؟ حرام سے بچنا. دوسرا درجہ کیا ہے؟ مکروہ سے بچنا. تیسرا کیا ہو سکتا ہے؟ مباح سے نہیں بچنا، فضول اور بے فائدہ چیزوں سے بچنا، جو حرام نہیں ہے، جو مکروہ بھی نہیں ہے، اور ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں نہ یہ حرام ہے نہ یہ مکروہ ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فضول ہیں، بے فائدہ ہیں. فضول کی گفتگو، بیکار کی گفتگو، ایکسٹرا چیزیں، بے فائدہ چیزیں. ایک دفعہ کسی نے مجھ سے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں اسٹور روم بنایا ہی نہیں. میں نے کہا وہ کیوں؟ تاکہ میرے گھر میں کوئی بے فائدہ چیز جمع ہی نہ ہو. کتنا اچھا کانسیپٹ ہے نا. کہتے میں کوئی ایکسٹرا فضول بیکار چیز جمع نہیں کرتی. ڈی جنکنگ جس کو کہتے ہیں، یہ ٹرم سنی ہوگی، ڈی جنکنگ. ڈی جنکنگ کا مطلب ہوتا ہے سارا جنک باہر نکال دو. دل سے تو نکالنا ہی ہے، زندگی سے بھی نکالنا ہے، گھروں سے بھی نکالنا ہے. ڈی جنکنگ، جس چیز کی ضرورت نہیں، جو آپ کے استعمال میں نہیں اور نہ آنے والی ہے، نہ کوئی 6 مہینے تک، اس سال تک آپ نے پچھلے رمضان سے اس رمضان تک ہاتھ نہیں لگایا، اس کو پلٹ کے نہیں دیکھا. کچھ لوگوں کے گراج بھرے ہوئے ہوتے ہیں جنک سے. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ تجربہ کیجیے، میں آپ کو سوچنے کی دعوت دیتی ہوں. جب آپ کی الماری میں، جب آپ کے بیگ میں، جب آپ کے گھر میں، جب آپ کے کچن میں ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں جو فضول ہیں، جنہیں آپ نہ کبھی استعمال کی نہ کبھی کریں گے، بس وہ اس لیے پڑی ہوئی ہے کہ وہ کسی نے دکھا دی، یا کہیں آپ گئے تھے شاپنگ کرنے اور آپ کو بس خوبصورت سی چیز نظر آئی، آپ نے شوق سے بس اٹھا لی، دیکھ لی، لے لی،
اور پھر اب اس کو رکھ لیا، اور اب وہ اب اتنی عزیز ہو گئی ہے، ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ ہو گئی ہے اس چیز کے ساتھ، جس کو نکالتے ہوئے ہمارے دل پہ بڑا بوجھ آتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، مما تحبون. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ محبت ہم صرف ان چیزوں سے نہیں کرتے جو بڑی قیمتی ہوتی ہیں. بعض اوقات ہمیں اپنے سونے کی بنی ہوئی شادی کا جو سیٹ ہے وہ بھی نہیں پسند ہوتا، وہ بھی ایک ہی دفعہ پہنا جاتا ہے، وہ رکھا ہی رہتا ہے لاکر کی کسی، وہ اپنے بچوں کے لیے پھر رکھ لیں، خود تو پسند نہیں، بچوں کے لیے رکھا ہوا. بہرحال وہ توڑوا کے دوبارہ بنوا لیں گے نا ان کی پسند کا، پھر وہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گا، ان کی بھی پسند نہیں رہے گی. بس ایسے ہی سلسلہ چل رہا ہے نا. کچھ چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں صرف اس وجہ سے رکھی ہوئی ہیں کہ ہماری ان سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، وہ ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے لیے اصل میں فضول ہے. فضول عربی میں زائد چیز کو کہتے ہیں، زائد ہیں، ہمارے لیے بے فائدہ ہیں، وہ کسی اور کے فائدے کی ہو سکتی. لہٰذا اس مشکل سے آسانی کے لیے، یہ باعث میں بیچ میں بات آ گئی ہے، اس مشکل سے آسانی کے لیے انشاءاللہ ایک سٹال لگ رہا ہے، تاکہ آپ کی بیکار چیزیں کسی اور کی ضرورت ہو سکتی ہے نا. تو ہم اپنی اچھی ایکسٹرا چیزیں جن سے ہمیں محبت ہے، جن سے ہمیں محبت ہے، میں ہی نہیں کہتی کہ اپنے سونا چاندی کے سیٹ، لیکن یعنی چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی چیزیں، چھوٹی چھوٹی کراکری، جیولری، آرٹیفیشل جیولری، کبھی نہیں پہنی، اچھا پہنوں گی وہ فلان جگہ پہ، پھر نہیں، اچھا جو پہننے کا وقت آتا ہے پھر کہتے اچھا یہ نہیں، وہ یہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی، پھر وہ رہ جاتی. انٹیک بن گئی ہیں چیزیں جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، رکھ کے. ان سب کو آپ نے اب کیا کرنا ہے. رمضان، یہ میری ہمیشہ الحمدللہ پریکٹس رہی کہ رمضان کا مہینہ میں نے اس کام کے لیے رکھا ہوتا ہے، کیونکہ صدقہ خیرات کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے اور دوسروں کی ضروریات بھی پوری کرنا مقصد ہوتا ہے. کئی ایک نیتیں آپ کر سکتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ سٹال لگے گا تو انشاءاللہ اس کی جو آمدنی ہے وہ اسکول کی بلڈنگ میں لگ جائے گی. بنیادیں پڑنے لگی ہیں، وہ ہمارے پیسے بنیادوں میں لگ جائیں، اس کے اوپر جو کھڑا ہوگا وہ بنیادوں میں جو ہمارا لگ جائے گا انشاءاللہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. جو آج ہمیں کام نہیں آ رہا، کل ہم مر بھی گئے تو یہ جو ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ والی چیزیں ہیں نا، یہ باقی بعد والوں نے اٹھا کے ایسے پھینک دینی ہے. خاص طور پہ ویسٹ میں تو بہت عام ہے، جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں اور بچے جو انہیرٹ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، خود جاتے بھی نہیں، وہ دیتے ہیں کیز. کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جو صرف یہی کرتی ہیں، ان کا ایک خاص نام بھی ہوتا ہے، جو سارے گھر کا سامان اٹھا کے جا کے سیل کر دیتی ہیں یا پھینک دیتی ہیں یا نکال دیتی ہیں. اور پھر کچھ لوگ جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ آ کر وہاں ان چیزوں کو، غریب لوگ جیسے ہیں یا سفید پوش لوگ، وہ خرید کے لے جاتے ہیں. یعنی نئے صوفے خریدے تو بہت قیمت کے ملیں گے، چلو آدھی قیمت میں مل جائیں گے تو گزارا ہو جائے گا. کچھ لوگوں کی ٹرانسفرز ہوتی رہتی ہیں، وہ سامان نکالتے رہتے ہیں نئی جگہ جا کے. تو اس سے دوہرا فائدہ ہوتا ہے اگر انسان اچھی نیت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہو. تو اس طرح انشاءاللہ آپ اپنی ایسی اچھی چیزوں کو اچھے سے صاف ستھرا کر کے، اس کی ٹیگنگ کر کے، آپ چاہیں تو پرائس بھی لگا کے اس کی جو آپ سمجھتے ہیں اس کو دے سکتے ہیں. یہ آپ کو طریقہ بتا دیا جائے گا کہاں کیا کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ رمضان میں ایک سے زیادہ سٹال اس کے لگ جائیں تاکہ ہم بے فائدہ، بیکار، غیر ضروری چیزوں سے نجات پائیں. اس سے ہماری آپ دیکھیں گے، آپ اپنے گھر کو دیکھیں گے، آپ ہلکا فیل کریں گے. آپ اپنی الماری کھولیں گے، آپ ہلکا فیل کریں گے. اور آپ کو ان سب چیزوں کی خدمت میں بہت وقت نہیں لگے گا، کیونکہ جتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں اتنی ہی ان کی حفاظت وقت لے جاتی. اور ہماری زندگی اس کام کے لیے تو نہیں نا کہ ہم یہاں دنیا میں ہی ہر چیز کی حفاظت کرتے رہیں اور اپنی حفاظت کرنا بھول جائیں کہ ہمیں کیا چاہیے. تو بہرحال یہ تو مادی چیزوں کے بارے میں تھا کہ فضول فاضلو چیزوں سے محبت نہ رکھیں. اور اگر محبت ہو گئی ہے نا تو ہم اس آیت کو سامنے رکھیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو اس طرح پھر یہ اپنے سے جدا کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ یقین کریں، یعنی اس فارمولے نے مجھے بہت فائدہ دیا ہے. ورنہ
دینا ایک مشکل کام ہے ہر ایک کے لیے. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں یہاں بیٹھی پڑھا رہی ہوں اور میرے لیے دینا بڑا آسان ہے. ہر ایک کے اندر ایک وہ ہوتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ نفسوں میں حاضر کر دی گئی، یہ موجود ہے ہمارے اندر. یہ شح ہے، رکھ لوں پھر شاید پھر کام آئے گا، پھر ہوتا ہے. اب یہ کہ وہ جو شح ہے نا اس کو ہٹا کے پھر صرف اللہ کا یہ حکم ہی ہٹا سکتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو آسان ہو جاتا ہے. بہرحال اب اس میں آپ دیکھیے کہ ہماری گفتگو میں بھی جو فالتو باتیں ہیں نا وہ ہم نے نکالنی. بیکار کے میسیجز کرنا اور سننا، بیکار کی ویڈیوز دیکھنا، ٹک ٹاک پہ بیٹھے رہنا، ایک کے بعد ایک چیز ایک کے بعد ایک چیز، گھنٹہ گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا. فیس بک پہ بھی اسی طرح بیٹھے رہنا، کیا پتا کوئی کام کی چیز نظر آ جائے، کیا پتا. بھئی جس کتاب میں پتا ہے پہلے وہ تو پڑھ لیں. کتنی کام کی کتابیں ہم نے خرید کے گھر میں لائبریری بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہی چیزیں کتابوں میں زیادہ بہتر شکل میں. آج کل ایک کتاب ہے جو شام کو ہم لوگ ذرا بچوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، آداب زندگی. ایک تو آداب زندگی یوسف اصلاحی صاحب کی ہے، وہ بھی اچھی ہے، لیکن یہ آداب زندگی اتنی بہترین کتاب ہے، مجھے اپنے اس سفر کے دوران کسی نے تحفہ دی تھی. تو اس میں اتنی کام کی باتیں تو میں ہر چیز میں چونک جاتی ہوں. اچھا میں یہ بھی کلاس میں مینشن کروں گی، میں یہ بھی لے کے جاؤں گی، میں یہ بھی لے کے جاؤں گی. یعنی اتنے اچھے اچھے اقوال ہیں اس میں کہ اگر بچوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ پڑھیں تو بچوں کی ذہن سازی ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، دنیا کی محبت کم ہوتی ہے. تو یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی گفتگو سے، اپنی مصروفیات میں سے غیر ضروری چیزیں باہر نکال دیں. کل دیکھ کے آؤں گی، میرا خیال ہے قاری صہیب ہیں یا ان کے ادارے نے چھاپی ہے، یا میں لا کے رکھی اور دیکھی تو اچھی تھی تو شروع کر دی، ذرا غور نہیں کیا. میں انشاءاللہ دیکھ کے بتاتا ہوں. بلکہ میں انشاءاللہ حکمت کے گروپ میں اس کا امیج پوسٹ کر دوں گی تاکہ اور لوگ بھی لے سکیں. تو حرام میں پڑنے کے ڈر سے، حرام میں پڑنے کے ڈر سے حلال اور جائز چیزوں کو چھوڑ دینا بھی تقویٰ میں آتا ہے. یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو ہے ابن قیم نے 3 درجے بتائے، اور ایک اس کے بعد درجہ کیا ہے کہ بعض حلال کام ہوتے ہیں، مباح کام ہوتے ہیں، لیکن اس لیے ان کو نہ کرنا کہ اگر میں نے یہ کیا نا تو مجھے ڈر ہے کہ پھر میں سلپ کر کے دوسرے میں چلی جاؤں. تو سلف صالحین بعض جائز کاموں سے بھی بچتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں وہ حرام کاموں میں مبتلا نہ ہو جائیں. اس لیے وہ تقویٰ کو ایک بہت مضبوط رکاوٹ بنا لیتے ان کاموں میں گرفتار ہونے سے بچنے کے لیے جنہیں اللہ نے حرام ٹھہرایا. حسن بصری کہتے ہیں تقویٰ ہمیشہ متقین کو روکتا رہا، تقویٰ ہمیشہ متقین کو روکتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے بہت سی حلال چیزوں کو اس ڈر سے چھوڑ دیا کہ کہیں وہ حرام میں مبتلا نہ ہو جائیں. آپ دیکھیں یہ کچھ خراب باتیں ایسی ہوتی ہیں، حرام کام ایسے جیسے زنا ہے. مثلا کلی سی مثال دوں گی، زنا میں کوئی مرد یا عورت کیوں پڑتی ہے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں. ان میں سے ون آف دا ریزنز یہ ہے کہ ایسی فوڈ استعمال کی جائے، ایسا کھانا کھایا جائے حلال، لیکن وہ اتنا غذائیت والا ہو، اتنی طاقت والا ہو کہ انسان کے اندر اتنی شہوت پیدا ہو جائے، اتنی خواہش ابھر آئے کہ پھر وہ حلال پر سیٹسفائیڈ نہ ہو، پھر وہ اس کی سیٹسفیکشن کے لیے حرام راستے اختیار کرے. اب یہ جو کھانا اس نے کھایا ہے یہ تو بالکل حلال تھا، لیکن اس نے جو اثرات ڈالے اس کے نفس پر اور اس کے بیہیویئر پر، وہ اس کو حرام کی طرف لے گئے. تو اس لیے تھوڑی گہرائی میں سوچا کریں کہ حلال کس طرح حرام تک لے جا سکتا ہے. آپ خود بھی گھر جا کے ان چیزوں کے بارے میں غور کر سکتے ہیں. بعض اوقات ہم کوئی صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ اتنا طول پکڑ جاتا ہے کہ ہماری نماز ہی لیٹ ہو جاتی. اور بعض لوگ تو میں نے دیکھا نماز قضا بھی کر دیتے. تو حیرت ہوتی کہ میں فلاں کام کر رہی تھی، مجھے
بس میری نماز بھی چلی گئی. ایسے آرام سے بات کر دیتے ہیں نماز چلی گئی جیسے کوئی بلی گھر سے نکل کے باہر چلی گئی. اگر پالتو نکل کے گئی ہو تو اس کا تو کتنا غم ہوتا ہے. یعنی جن لوگوں نے بلی پالی ہوتی ہے اگر وہ بھاگ جائے کہیں، اول تو وہ نہیں جاتی، لیکن اگر کوئی اٹھا کے اس کو چوری کر کے لے جائے تو کتنا غم ہوتا ہے. لوگوں کو نماز جانے پر اتنا بھی غم نہیں ہوتا، حالانکہ بلی کے جانے سے کئی گنا زیادہ نماز جانے کا نقصان ہے. تو ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے. بعض کام ہم نیکی کے اور جائز اور بہت اچھے سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم ایک اور سخت کبیرہ گناہ میں پڑ جاتے ہیں. تو ایسے کاموں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ میری لمٹ ہے، اس سے آگے نہیں. اب مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، مجبور ہے، گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، اس کو جاب ملی ہے لیکن ایسے آفس میں جاب ملی ہے جہاں مرد بھی کام کرتے ہیں. اب اس کی مجبوری ہے کام، کیونکہ گھر نہیں چل رہا. کئی لوگ بہت مجبور ہوتے ہیں. اب وہ وہاں اگر اس کو جانا ہی پڑ گیا ہے تو اسے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہمیں کو ایجوکیشن میں پڑھنا پڑ رہا ہے کیونکہ ڈگری کہیں اور نہیں ہوتی، اور ہمیں فلاں آفس میں کام کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ کام بس وہیں ہو سکتا ہے، ہمیں مردوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. تو پھر کیا چیز آپ کے ساتھ ہونی چاہیے؟ میں کیا فتویٰ دوں آپ کو؟ میں تو نہیں دے سکتی. کیا چیز آپ کے ساتھ ہو جو آپ کو حرام سے بچا لے، حرام دوستی سے، حرام نظر سے، حرام تعلق سے، حرام کی طرف جانے سے، حرام گفتگو سے. کیا چیز بچائے گی پھر؟ تقویٰ. پھر یہ تقویٰ ساتھ ہونا چاہیے. آپ کو بازار جانا پڑ رہا ہے، آپ کو کسی بھی جگہ پر، یعنی اکثر لوگ اس طرح کے فتوے لیتے رہتے ہیں، یہ کریں کہ نہ کریں، یہ کریں. بھئی اپنے دل سے پوچھیں. اگر آپ ایسے ماحول میں تقویٰ کے ساتھ ایمان کی زندگی پہ رہ کے سروائیو کر سکتے ہیں تو اس کڑوے گھونٹ کو پی لیں، ورنہ ساتھ ہی اپنے لیے کوئی حلال جگہ تلاش کریں کہ جہاں آپ کا ایمان اور عزت اور عصمت خطرے میں نہ ہو. لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جس میں لامحالہ ہی کام کرنا پڑتا ہے. یعنی وہ بعض ایکسپرٹیز کے ایسے لیول ہوتے ہیں کہ یا ایسے کام ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو مردوں سے دن رات انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، چاہے ٹیکسٹ پہ کرنا پڑے یا کسی اور. ان سب اوقات میں اپنے اوپر ضرور نظر رکھیں. اب مثلا میں جب کوئی میرے ساتھ احسان کرتا ہے، اس کو جزاک اللہ خیرن کہتی ہوں. میں نے اپنے وہ آٹو رپلائی میں نے بنایا، اس کے ساتھ ایک پھول ہے. اچھا، جب میں کسی مرد کو وہ جزاک اللہ خیر کسی وجہ سے کبھی ضرورت پڑتی تو میں پھول ڈیلیٹ کرتی ہوں، وہ ڈیلیٹ کرتی ہوں پھر بھیجتی ہوں. کیوں؟ کیا ہمیں ایموٹیکنز ڈالنے چاہیے جب مردوں کے ساتھ ٹیکسٹ کر رہے ہو؟ نیور. صرف ورڈز میں بات کریں، اشاروں میں نہ کریں. یہ وسپرز یہ نہیں کریں، نگاہوں میں بات نہیں کریں. کل مجھے بتا رہی تھی ماریا، یہ لوگ اپنی رجسٹریشن کے لیے کسی آفس میں گئے ہوئے تھے، تو ہمارے ایک سویپر ہے جس کی میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی کہ جس کو دیکھ کے مجھے بہت رونا آیا تھا. ایک بہت پچھلے سیشن میں نے بات کی تھی. تو وہ ہے سویپر، لیکن ہمیشہ اس کے اندر ایک ایسی چیز نظر آتی ہے مجھے، جو وہ کرتا بھی بیک یارڈ کی وہ صفائی ہے تو اکثر نظر بھی آ جاتا ہے کہ جو خیر ہوتی ہے نا، اس کی پتہ نہیں کوئی وائبز ہوتی ہیں، کیا چیز کیا محسوس کر جاتے ہیں. کہتی استاذہ یہ ہمارے ساتھ ہی گیا تھا آفس میں، رجسٹریشن آفس میں، اور جتنی دیر یہ بیٹھا رہا ایک نظر اس نے اٹھا کے نہیں دیکھا کسی. حالانکہ وہاں عورتیں بھی تھی، مرد بھی تھے، لوگ تھے. کہتے یہ اپنے آپ میں ہی رہا، اس نے نہیں دیکھا کسی عورت کی طرف، ایسی نظریں جھکا کے رکھی. میں نے کہا ہم دن رات قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے اندر شاید وہ تقویٰ نہ ہو جو وہ ایک جھاڑو دینے والے کے اندر ہے. یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ کس کے اندر کیسا تقویٰ. آخرت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دنیا میں آپ کا سٹیٹس کیا تھا، دنیا میں آپ کس ایگزیکٹو لیول پہ کام کر رہے تھے. وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا تقویٰ کیا تھا، آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے کتنا کام کر رہے تھے. تو ایسے کاموں سے بچیں جو
حلال تو ہیں لیکن آپ کو ڈر ہے کہ آپ کو حرام کی طرف لے جائیں گے۔ موسیٰ بن آیون سے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں انما یتقبل اللہ من المتقین کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ کئی حلال چیزوں سے بھی بچتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو جائیں، بس اللہ نے ان کا نام متقین رکھا۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، عند ملیک مقتدر۔ تقوی کے بھی درجات ہیں نا، اور پھر ان درجات میں بھی جو متقین کے بھی درجات ہیں، اور ایسے کاموں سے تو بچنا ہی ہے جو حلال نہیں۔ امام احمد سے اس آیت کے بارے میں متقین کے بارے میں سوال کیا گیا، یعنی اس آیت میں جو متقین کا لفظ آتا ہے تو امام احمد سے اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جو ایسی چیزوں میں مبتلا ہونے سے بچتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ تو تقوی عمل میں بھی ہوتا ہے اور عمل کرنے والے میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیک عمل میں مکمل تقوی اس کی مکمل قبولیت اور اس کے مکمل بدلے کی طرف لے جاتا ہے، اور نیک عمل میں تقوی کا کم ہو جانا اس کی قبولیت کا درجہ اتنا ہی رکھتا ہے جتنا اس میں تقوی ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے اور اس میں مکمل تقوی ہوتا ہے تو اس عمل کی مکمل قبولیت ہو جاتی اور اس کا مکمل بدلہ مل جاتا ہے، بلکہ کئی گنا زیادہ بدلہ ملتا ہے۔ اور اگر نیک عمل میں تقوی کم ہو تو قبولیت کا درجہ بھی کم اور بدلہ بھی پھر یہیں سے درجات میں فرق آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی میں اس پہ بات کروں گی کہ کیا اس میں کبھی پرفیکشن آ بھی سکتی ہے یا نہیں۔ اگر آج وقت ملا تو ٹھیک، ورنہ انشاءاللہ اس پر بات تفصیل سے کروں گی۔ اور جب کوئی نیک عمل کرنے والے کے تقوی سے خالی ہوگا تو اس کا پھر اجر نہیں ملے گا، کیونکہ وہ عمل غیر اللہ کے لیے ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ بھی، حالانکہ وہ یہی حکم دیے گئے تھے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اس کی عبادت کریں، یکسو ہو کر۔ نماز پڑھنے کو کمرے میں آ گیا، ڈزنٹ میٹر کون آیا کون نہیں آیا، مجھے یکسوئی اختیار کرنی، کوشش کریں اس وقت۔ تو جہاں تک عمل کرنے والے کا تقویٰ ہے تو اللہ کی اپنے بندوں پہ رحمت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والے کے ساتھ اس کی نیکیوں اور اس کی برائیوں کے حساب سے معاملہ کرتا ہے، اگرچہ وہ تمام حالات میں متقی نہ بھی ہو۔ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ صرف انہی لوگوں کے عمل قبول ہوں جن کے اندر تقویٰ ہے، اور جن کے اندر تقویٰ نہیں ان کا کوئی عمل بھی قبول نہ ہو یا کم تقویٰ ہے۔ وہ پھر کس اعتبار سے؟ ایمان کے ساتھ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرے کے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو ایک ہے کام کے اندر اخلاص اور ایک ہے کرنے والے کے اندر۔ تو عمل کرنے والے کے تقوی کو ملحوظ رکھا جائے گا اس کے بدلے اور حساب کے ساتھ۔ اب تقوی کو بڑھایا کیسے جائے؟ کیونکہ جتنا زیادہ تقوی ہوگا، جتنا اور تقوی ہوگا اتنا ہی اچھا ہے۔ تھوڑا تقوی چھوٹا بدلہ، بڑا تقوی بڑا بدلہ، بڑا ریوارڈ، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی چیز، سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کریں اور ہر کام اللہ کی محبت میں کریں، اور اللہ کی محبت پر باقی محبتوں کو قربان کر دیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ یہ ہم کیوں خرچ کرتے ہیں جو محبوب چیز ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمیں اس کے بدلے کیا چاہیے؟ محبوب کی محبت چاہیے، اللہ کی، کیونکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں
ہمیں سے ہر ایک کسی نہ کسی سے سب سے زیادہ انسانوں سے محبت کرتا ہے. کوئی اپنے والدین سے کرتا ہے، کوئی اپنے شوہر سے کرتا ہے، کوئی اپنے بچوں سے کرتا ہے، کوئی دوستوں سے، ہر ایک. یعنی اللہ سے محبت تو سب سے اوپر. پھر انسانوں کی محبت میں بھی درجے ہوتے ہیں نا. کسی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کو جب آپ کچھ دینے لگتے ہیں تو آپ کو کوئی مشکل ہوتی ہے؟ کوئی مشکل ہوتی نہیں ہوتی نا. آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ اچھی سے اچھی چیز، اپنی پسند کی چیز، جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے، چاہے اس کو اچھی لگے یا نہ، لیکن جو مجھے اچھی لگتی ہے وہ میں اس کو دوں. آپ خوشی سے دیتے ہیں. یہ آپ کی محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے. آپ دوسرے کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. محبت کا اظہار صرف زبان الفاظ سے نہیں ہوتا، صرف ورڈز نہیں ہوتے، وہ بھی فائدہ دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حکم دیا، بتاؤ دوسرے کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ضروری ہوتا ہے؟ انسان کا عمل بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت ہم زبان سے تو کہتے ہیں، لیکن پھر ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہم واقعی کتنی محبت کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہمیں تراویح پڑھنے سے بہت محبت ہو، قیام اللیل سے بہت محبت ہو. ٹھیک ہے، تھکاو ہم انسان ہے، تھک جاتے ہیں سب، وہ اپنی جگہ. لیکن شوق، جن کو شوق ہوتا ہے نا، وہ بستر پہ پڑھ کے بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ میری تراویح گئی، میں اب کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، میں اب جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا. بزرگوں کو دیکھیں جنہوں نے ساری زندگی باتیں کی ہیں نا، جب آخری عمر میں ان کو مشکل ہوتی ہے تو ان کے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کے دلوں کا حال وہی ہوتا ہے جو غزوہ تبوک پہ جانے والے صحابہ کا حال تھا، غزوہ تبوک پہ نہ جانے والے صحابہ کا حال تھا. ان کی آنکھیں آنسو سے چھلک رہی تھی. وہ بندہ دور سے حج کے قافلے جاتے ہوئے دیکھ کے روتا ہے، وہ جا رہے ہیں، میں محبوب کے گھر نہیں جا پا رہا. تو وہ پھر دل کی کیفیات ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلی چیز اللہ کی محبت میں اضافہ کریں، اور اس بات کا احساس رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نگران ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ان تخشى الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن لا تكن تراه فإنه يراك. پھر اللہ کی عبادت میں کمی نہ کریں، یعنی اپنی عبادات کا لحاظ رکھیں. آذان کا جواب دیجیے گا، پھر دعا کیجیے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا لا حول ولا لا حول اللہ اکبر اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے پیارے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما، مومن مردوں اور عورتوں کی بخشش فرما.
یا رب العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ تمام دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما، یا اللہ ہم سب کو تقوی عطا فرما، اللہ ہمیں تقوی کا مفہوم سجھا دے، اللہ ہماری زندگیوں میں تقوی پیدا کر دے، ہمارے کاموں میں تقوی پیدا کر دے، ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے یا رب العالمین۔ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا اللہ، تو اپنی رحمت سے اسکول کے پروجیکٹ کو مکمل کروا دینا یا اللہ۔ یہ پہاڑ جتنا کام ہمارے سر پہ آ گیا ہے یا رب العالمین، تو اپنی رحمت سے اپنے خزانوں سے اس کام کو بہت آسان کر دینا اور اعلیٰ درجے کا بہترین کوالٹی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو اللہ کی عبادت تقوی میں اضافے کا باعث بنتی۔ اگر آپ عبادتوں میں کوتاہی کر رہے ہیں نا، نماز نہیں پڑھ رہے، یا وقت پہ نہیں پڑھ رہے، یا صحیح طریقے پہ نہیں پڑھ رہے، تقوی حاصل ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت فرض ہی اس لیے کی تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، اور جو عبادت ہی نہیں کرتا وہ تقوی اس کے اندر کہاں سے آئے گا؟ کوئی یہ صرف نہیں کہہ سکتا میں نماز تو نہیں پڑھتا لیکن میرے دل میں بڑا اللہ کا ڈر ہے، ہوگا ہم مانتے ہیں، لیکن وہ تقوی تک آپ نہیں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ 21 میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کس لیے فرض کیے گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور روزہ تو خاص طور پر، کیونکہ روزے میں علاج سے زیادہ کیا ہے؟ پرہیز۔ یہ پرہیز کرا کرا کے ہم سے تقوی پیدا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور علاج میں قیام اللیل ہے، وہ علاج ہے۔ قرآن شفا ہے کہ رات کی نماز میں قرآن پڑھا جائے یا سنا جائے، کیونکہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا تقوی پیدا کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ 63 میں ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، کیا؟ جو تورات تھی ان کی کتاب، بِقُوَّةٍ، اور ہمارے لیے کیا؟ قرآن، بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو احکام اس میں ہیں انہیں خوب یاد رکھو، لعلکم تتقون۔ تو یہ کتاب تقوی پیدا کرنے کا باعث ہے، قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا۔ پھر اللہ کے راستے کا اتباع، یعنی پڑھنے کے بعد اگلا سٹیپ کیا؟ اس کو فالو کرنا اور دوسرے راستے چھوڑ بھی دینا۔ پھر کیا ہے؟ ایک کرنے کا کام اور ایک چھوڑنے کا، ایک علاج اور ایک پرہیز۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، سورۃ الانعام۔ اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے، لہٰذا اسی پہ چلتے جاؤ اور دوسری راہوں پہ نہ چلو، دوسرے رستوں پہ مت جاؤ، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گی۔ اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر اس رستے پر ثابت قدمی اختیار کرنا، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم۔ یہ کون سی صورت ہے؟ محمد 17۔ جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ دیتا ہے، جنہوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو ان کا تقوی عطا کرتا ہے۔ یعنی جو ہدایت پانے کی کوشش میں لگے رہیں گے ان کو اور ہدایت ملتی رہے گی اور ان کا تقوی بھی بڑھتا رہے گا۔ پھر خود کو اچھی صفات سے مزین کرنا، سورۃ آل عمران 133 اور 4، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ کون ہے؟ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ ان متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، کرنے کا کام، اور غصے کو پی جاتے ہیں،
نہ کرنے کا کام، پرہیز، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے جو دینے والے ہیں اور غصہ پی جانے والے ہیں. اب کچھ لوگ صدقہ خوب کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی باتیں سناتے جاتے ہیں. ان کی باتوں سے آپ بچ نہیں سکتے. اب ان سے ضرورت بھی ہوتی ہے، آپ ان سے معاملہ بھی کرنا پڑتا ہے، وہ آپ کے کام بھی آتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اتنی باتیں سناتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہاں بھاگ جائے. ہیں ایسے لوگ. تو ہمیں ایسا نہیں بننا. اللہ کی راہ میں دینا ہے لیکن ساتھ زبان لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. من بھی اور اذا دو چیزیں ہیں الگ الگ. اور لوگ، اور خاص طور پر ہم کس کو سناتے ہیں پھر ڈانٹ ڈپٹ؟ جو ہمیں نقصان دیتے ہیں یا اذیت دیتے ہیں. والعافین عن الناس. معاف کر دو، جانے دو، اگنور کرو، چھوڑ دو، لیو اٹ. پھر تقویٰ ملتا ہے اور اللہ محسنین سے محبت. یہ ساری محسنین کی بھی صفات، متقین اور محسنین کی صفات آئی ہیں. پھر گناہوں کو چھوڑنا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. یعنی بچنا آپ کو عبادت. ہم سمجھتے عبادت گزار بنتے ہیں کچھ کر کے، وہ بھی ٹھیک ہے، کرنا تو ہے، لیکن زیادہ بڑا عبادت گزار کون ہے؟ جو بچتا ہے. ایک شخص سود لیتا ہے، رشوت لیتا ہے اور صدقے خوب کرتا ہے، کیا خیال ہے وہ عبادت گزار ہے؟ نہیں. ایک شخص ملاوٹ کرتا ہے، مثلا پیٹرول ہی بیچتا ہے، تو اکثر لوگوں کو کیا شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں خالص پیٹرول نہیں ملتا. کیوں؟ بہت پہلے کسی سے بات ہوئی تھی، کسی پیٹرول پمپ والوں سے، ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ پھر تو ہم سروائیو ہی نہیں کر سکتے ملاوٹ نہ کرے تو. اللہ اکبر. ایسا نہیں ہے. ہماری زندگی میں رزق اللہ کے ہاتھ میں. ایمانداری میں برکت ہے، بے ایمانی میں برکت کوئی نہیں. آپ کے پاس لاکھوں بھی ہو تو برکت کوئی نہیں ہوتی، اور جب برکت ہوتی ہے تو تھوڑا بھی بہت خوشی کا سبب ہوتا ہے. تھوڑے میں بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ آٹا بیچتے ہیں، ملاوٹ ہوتی ہے اس میں، کیا یہ تقویٰ کی علامت؟ مرچوں میں ملاوٹ تقویٰ کی علامت، گھی میں ملاوٹ ہے تقویٰ کی علامت ہے. جب تک یہ چیزیں نہیں چھوڑیں گے تاجر حضرات، جب تک یہ کام نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک متقی نہیں بن سکتے. صدقے خیرات بھی قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ ملاوٹ والا جو آپ نے مال کمایا وہ مشکوک مال تھا، وہ صدقہ بھی کیا تو میلا کچیلا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں نا صدقہ بھی کیا، فلاں بھی کیا، فلاں بھی کیا، مشکل آسان نہیں ہوئی. پہلے سوچے صدقہ کس چیز کا کیا، کس چیز کے صدقے سے منع کیا گیا؟ جو تمہیں خود پسند نہیں، اور جو وہ کیا آتا ہے الا ان تغمضوا فیہ لا ہاں ولا تیمموا الخبیث تنفقون منہ. خبیث مال خبیث ہو جاتا ہے نا جب اس کے اندر حرام کمائی شامل ہو جاتی ہے. ولا تیمموا الخبیث. تو اس خبیث سے بچنا ہے. تھوڑے میں گزارا کر لیں لیکن حلال میں کریں. پھر تقویٰ کے بڑھانے کے اسباب میں سے ہے کہ انسان نافرمانی کے انجام پہ غور کرے، اس حرام کام کے انجام پہ غور کرے کہ گناہوں میں کتنی تکلیف ہے، عذاب ہے، مصیبتیں پیدا ہوں گی. تو یہ چیز انسان کو تقویٰ کی طرف لے جائے گی، چاہے گناہوں میں کتنی ہی لذت کیوں نہ ہو اس کو ملے. جب وہ انجام کو دیکھتا ہے پھر خواہشات کا مقابلہ کرنا اور ان کی پیروی سے بچنا. یعنی تقویٰ کو بڑھانے کے اسباب میں سے ہے کہ آپ اس چیز کو سیکھیں اور جانیں کہ آپ خواہش کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. النازعات 40-41 میں ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کی خواہش کو روک لیا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو جنت کس سے ملتی ہے؟ بچنے سے. کس سے؟
خواہشات سے، خواہشات حرام خواہشات کی تکمیل سے، حلال اعتدال کے ساتھ تکمیل جائز ہے۔ پھر شیطان کی چالوں اور اس کے وسوسوں کا علم ہونا چاہیے۔ پھر تقوی والوں کو ساتھی بنائیں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، الزخرف 67۔ اس دن متقین کے علاوہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، یعنی فضول لوگوں میں مت بیٹھو، ورنہ کیا ہوگا، جو تقوی کمایا ہوگا وہ بھی جائے گا، ڈرین ڈاؤن۔ اور پھر اللہ سے تقوی کا سوال، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد